کیا آپ نے کبھی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کے حکم پر ہوا رک جائے، جس کے دربار میں جنات خدمت کرتے ہوں، پرندے جاسوسی کرتے ہوں اور انصاف ایسا ہو کہ دشمن بھی سجدہ شکر ادا کرے؟ یہ ہے ایک نبی کی داستان، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں طاقت بھی دی گئی، عقل بھی، اور ایسی حکمت جو آج بھی انسانیت کا چراغ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین تھے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی اور سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی سلطنت جس کی کوئی نظیر نہ ماضی میں تھی نہ مستقبل میں ہوگی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور پھر آغاز ہوا ایک ایسی سلطنت کا جو عقل، وحی، طاقت اور معجزات کا عظیم امتزاج تھی۔ آپ کے عدل کی مثالیں آسمانوں تک مشہور تھی۔ ایک بار دو عورتیں دربار میں آئیں، دونوں کا دعویٰ تھا کہ ایک ہی بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر دونوں دعویٰ کرتی ہو تو بہتر ہے ہم بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک عورت تڑپ اٹھی، نہیں نہیں، بچہ اسے دے دو، بس اسے کچھ نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی اس کی اصل ماں ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بھی زبان سکھائی تھی۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ آپ کے دربار میں پرندے محض نظارے کا سامان نہ تھے، وہ فوجی، جاسوس اور سفیر بھی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے معائنہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے کہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو کوئی معقول عذر لائے یا سزا کے لیے تیار ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 20۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہا، میں ایسی قوم سے واپس آیا ہوں جو سورج کی عبادت کرتی ہے، ان کی حکمران ایک عورت ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 22 سے 24۔ ایک چھوٹے پرندے کی یہ رپورٹ آنے والے انقلاب کی پہلی دستک تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا جس کی شروعات بسم اللہ سے تھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کا نچوڑ تھا، میرے سامنے سر جھکاؤ اور اطاعت گزاری کے ساتھ آؤ۔ جب بلقیس نے جانچ پڑتال اور چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سب کو مدعو کیا، تم میں سے کون اس کی تخت کو یہاں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں۔ مگر ایک عالم دین جسے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کا علم دیا تھا بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لا سکتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 40۔ یہ طاقت نہ جادو تھی نہ ٹیکنالوجی، یہ تھا اللہ کا معجزہ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی، فرش اتنا شفاف تھا کہ اسے لگا وہ پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شفاف شیشہ ہے، پانی نہیں۔ اس کے بعد بلقیس نے جب وہ حالات اور واقعات دیکھے تو فوراً بولی، اے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک قوم مشرک سے موحد ہو گئی۔ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ وہ آپ کے حکم سے محلات، مجسمے، برتن اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک الگ دنیا تھی جہاں جنات صنعت کار تھے اور انسان سپہ سالار۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی قابو دیا تھا، جس کی وجہ سے مہینوں کا سفر آپ کے لیے پل بھر کا فاصلہ تھا۔ یہ صرف بادشاہت نہیں تھی، یہ زمینی قوانین سے بالا ایک نبی کی پرواز تھی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہوا، وہ چھڑی کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ بیٹھے بیٹھے ان کی روح نکل گئی۔ اسی دوران تمام جنات کام میں مصروف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ نے دیمک بھیجی
جس نے ان کی چھڑی آہستہ آہستہ کھانی شروع کی اور ایک عرصے بعد سلیمان علیہ السلام آخر کار گر پڑے۔ تب سب کو علم ہوا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اتنی مشقت سے کام میں مبتلا کبھی نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اللہ نے جنات کی حد بھی بتا دی اور انسانوں کو بھی سبق دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اب باقی نہیں، نہ وہ تخت رہا نہ وہ جنات، لیکن جو باقی ہے وہ ہے عدل، توحید، علم اور حکمت، جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں محفوظ ہے اور ہر مومن کے دل میں روشن۔ اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم قرآنی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔